آڈیوز لیک پر سیاستدان اپنی غلطی تسلیم کیوں نہیں کر رہے؟ حقائق کیا ہیں؟ میں آپ کو دو چوروں کا قصہ سناتا ہوں جو ایک حقیقت ہے۔ آج سے تقریباً 35-40 سال پہلے کی بات ہے کہ کسی علاقے میں دو بھائی بڑے نامی چور تھے۔ ایک دن وہ اپنی بہن سے ملنے اس کے گھر چلے گئے اور رات وہیں گزارنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ رات کو اٹھ کر اس گاؤں کے ایک گھر میں چوری کرنے کی غرض سے داخل ہو گئے۔ جب وہ چوری میں مصروف تھے تو گھر کے مکین بھی جاگ گئے۔ گھر کے مکینوں نے چور چور کا شور کیا تو اہل علاقہ بھی جاگ گئے اور انہوں نے ان چوروں کو پکڑ لیا اور ان کے گلے میں جوتوں کے ہار ڈال کر پورے گاؤں میں گھمایا۔ جب ان کو اہل علاقہ نے چھوڑ دیا تو وہ اپنے گھر آ گئے۔ ان کے پیچھے ان کی بہن بھی آئی اور ان کو ملامت کرنے لگی کہ یہ تم نے کیا کیا؟ میری تو تم لوگوں نے میرے سسرال میں ناک کٹوا دی۔ سب مجھے تانے دیتے ہیں کہ تمہارے بھائیوں کے گلے میں جوتوں کے ہار ڈالے گئے۔ تو ایک بھائی نے بہن کو دلاسا دیا کہ بہن کچھ بھی نہیں ہوا، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، دو جوتے ہمارے اپنے تھے، دو ان لوگوں نے کچرے سے اٹھائے، وہ ہار کیسے بن گئے؟ یہی حال ہمارے سیاستدانوں کا ہے۔ مجال ہے کہ ان کو کچھ شرم آ جائے۔ آج کل آڈیوز لیک کا شور و غل ہے اور سب بڑی ڈٹھائی سے ایسے باور کرا رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ آڈیوز تو کوئی بڑی بات نہیں۔ کچھ عرصہ قبل ہمارے سیاستدانوں کی بڑی غلیظ ویڈیوز بھی وائرل ہو چکی ہیں، لیکن اگر آپ تھوڑا اور پیچھے جائیں تو اس وقت سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا۔ اس وقت بھی سیاستدانوں کے کارنامے اخباروں کی زینت بنتے رہے ہیں۔ چور چھوٹا ہو یا بڑا، مرغی چور ہو یا ملکی خزانے کو لوٹنے والا، ڈیٹ پن دونوں میں ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ ضمیر دونوں کا مر چکا ہوتا ہے۔ شرم نام کی کوئی چیز ان کے نزدیک بھی نہیں بھٹکتی۔ لیکن پاکستانی عوام سے بڑا بے وقوف شاید ہی کوئی دنیا کے کسی کونے میں ہو۔ کوئی تو نیازی سے ریاست مدینہ کی توقع کیے بیٹھا ہے تو کوئی میاں صاحب کو پارسا سمجھتا ہے، کوئی جیے بھٹو کے نعرے میں مدہوش ہے۔ خدا را پاکستانیوں، اس دھوکے سے نکلو۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، والسلام۔